وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بات چل رہی تھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے. مکی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. نمبر ایک، نبوت سے پہلے کے حالات زندگی. نمبر دو، نبوت کے بعد کے حالات زندگی. نبوت سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارے، جن کو ہم نے مختصراً پہلے بیان کیا. اور نبوت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال گزارے. تو آج ہم دو پوائنٹس پر بات کریں گے. نمبر ایک، وحی کی ابتدا اور نبوت کا آغاز. نمبر دو، دعوت اسلام کا آغاز. وحی کی ابتدا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو وحی کے آثار شروع ہو گئے. اور اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے. آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع فرمایا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے کہیں آپ خوف زدہ نہ ہو جائیں. اور اس دوران سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور کوئی مجھے یہ کہتا ہے اے محمد اے محمد. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک نور نظر آیا اور یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا، تو مجھے ڈر ہے کہیں اس کے نتیجے میں کوئی بات پیش نہ آ جائے. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں. تو وحی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو آپ کا ہمدم بنا دیا تھا. وہ آپ کے ساتھ رہتے تھے اور آپ ان کی موجودگی کو محسوس کرتے تھے مگر دیکھ نہیں سکتے تھے. تو اس طرح آپ کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں اور آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا تھا، چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی اور آپ غار ہرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں وقت گزارتے. اور اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار آواز بھی سنائی دی. وہ آواز یہ تھی کہ وہ پہاڑ کی طرف سے جو آنے والی تھی میری طرف کی فلائیے اے اللہ کے رسول. اور اس غار میں آپ مسلسل کئی راتیں گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. کبھی آپ 3 راتوں تک وہاں ٹھہرتے، کبھی 7 راتوں تک اور کبھی پورا مہینہ وہاں گزارتے. آپ جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے وہ جب ختم ہو جاتا تو پھر گھر تشریف لے جاتے اور پھر آپ کھانا لے آتے اور اس طریقے سے پھر آپ غار کے اندر تشریف لے آتے. وہ کھانا کیا ہوتا؟ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل یا خشک روٹی ہوتی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ گوشت بھی آپ لے آتے. تو بہرحال غار ہرا میں
قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے تو آپ ان کو بھی اپنے کھانے میں شریک فرما لیتے۔ تو غار حرا میں آپ عبادت کس طرح کرتے؟ یعنی ایک ذہن میں تھوڑا سا یہ ایک سوال آتا ہے کہ چونکہ عبادت کا کوئی ایک پراپر طریقہ نہیں تھا کوئی، یعنی ابھی تو وحی کی ابتدا ہوئی ہے، وحی کی ابتدا سے پہلے کوئی خاص طریقہ عبادت کا نہیں تھا، تو اس بارے میں کوئی ایسی روایات نہیں ہیں کہ جو وضاحت کے ساتھ آئی ہوں۔ ہاں، علماء کرام نے اپنا اپنا ایک خیال ظاہر فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے، اور یہ غور و فکر یقیناً انسان جب تنہا ہو تو تبھی ممکن ہے۔ بہرحال پھر آخر کار وہ رات آ گئی جب اللہ تعالی نے آپ کو نبوت اور رسالت سے نواز دیا، آپ کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا، اور وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 17 تھی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ تو 8ویں اور تیسری تاریخ بھی روایات میں آئی ہے، اور یہ پہلا موقع تھا جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے، اور جس صبح جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی، اور پیر کی صبح ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو اس لیے آپ پیر کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی ہے۔ بہرحال اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک کا تقریباً 40واں سال چل رہا تھا، اور آپ اس وقت نیند میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا، اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی، اور انہوں نے آتے ہی کہا اقرا، یعنی آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ یاد رکھیے جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب امی تھے، مطلب یہ تھا کہ دنیاوی ان کا کوئی استاد نہیں تھا۔ تو یہاں پر بھی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس دوران مجھے جبرائیل علیہ السلام نے دبایا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ابھی میری جان نکلتی ہے، اور پھر مجھے چھوڑ دیا۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ جو میں کہوں آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے۔ تو تب جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ 5 آیات جبرائیل علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، اور پیارے محبوب نے آپ کے ساتھ تلاوت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھا، جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا، اور ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ کی گھر تشریف آوری سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حسب معمول آپ کے لیے کھانا تیار کر کے شخص کے ہاتھ آپ کے پاس بھجوا دیا تھا، مگر اس شخص کو آپ غار میں نظر نہ آئے۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات
सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताई। उन्होंने आपकी तलाश में आपके अजीज व अकारिब के घर आदमी भेजे, मगर आप वहां भी ना मिले। इसलिए सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा परेशान हो गईं और वो अभी इसी परेशानी में थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आपने जो कुछ देखा और सुना था उसकी तफसील सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से बयान फरमा दी। तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ये जुमला भी बता दिया, ए मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, कहा आपको खुशखबरी हो, आप यकीन कीजिए, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आप इस उम्मत के नबी हैं। फिर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको अपने चाचा जाद भाई जो वर्का बिन नौफल था उनके पास ले गई और गार वाला सारा वाकया उन्हें सुनाया। वर्का बिन नौफल पर वर्का बिन नौफल क्योंकि पुरानी किताबों के आलिम थे, तौरात इंजील के वो आलिम थे, वो बात सुनकर पुकार उठे और जुमला कह दिया, कुद्दूस कुद्दूस, कसम है उस जात की जिससे आवाज बंद हो गई थी। कहाँ से बंद होती है, कहाँ से? वर्का बिन नौफल को जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर बड़ी हैरत हुई, इसलिए कि इससे पहले जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम उसने नहीं सुना था। और यह भी कहा जाता है कि वर्का बिन नौफल ने आपके सर को बोसा दिया था और फिर कहा था, काश मैं उस वक़्त तक जिंदा रहता जब आप लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देंगे और मैं आपकी मदद करता, इस अजीम काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। काश मैं उस वक़्त जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको झुटलाएगी, आपको तकलीफ पहुंचाएगी और आपके साथ जंगें लड़ी जाएंगी और आपको यहां से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं उस वक़्त तक जिंदा रहा तो आपका साथ दूंगा, अल्लाह के दीन की हिमायत करूंगा। आप ये सुनकर हैरान हो गए और फरमाया, मेरी कौम मुझे मेरे वतन से निकाल देगी? जवाब में वर्का ने कहा, हाँ, इसलिए जो चीज आप लेकर आए हैं, इसे जो भी लेकर आया है उस पर जुल्म और तशद्दुद हुआ है और उन्हें परेशान किया गया है। अगर मैंने वो जमाना पाया तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। तो वर्का ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, तुम्हारे खामिन बेशक सच्चे हैं। दर हकीकत ये बातें जो थी नबूवत की इब्तदा हैं, ये इस उम्मत के नबी हैं, लेकिन इसके कुछ ही मुद्दत बाद वर्का बिन नौफल का इंतकाल हो गया और उनको एक मकाम पर दफन कर दिया। क्योंकि उन्होंने आपकी तस्दीक की थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, मैंने वर्का को जन्नत में देखा है, उनके जिस्म पर सुर्ख लिबास था। और वर्का से मुलाकात के बाद आप घर तशरीफ ले आए और उसके बाद एक मुद्दत तक जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके सामने नहीं आए, यानी वही रुक गई। और शायद ये दरमियान में जो वक्फा पड़ा था, इसमें अल्लाह ताला की ये हिकमत थी कि आपके मुबारक दिल पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखकर जो खौफ पैदा हो गया था उसका असर ज़ाइल हो जाए और उनके न आने की वजह से आपके दिल में वही का शौक पैदा हो जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आमद के बाद
सिलसिला रुक जाने पर आपको बड़ा सदमा हुआ, और क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तो शौक हो गया था और मोहब्बत हो गई थी, और वही का आप इंतजार फरमाते थे, और इस हवाले से आप इतने सख्त परेशान हो जाते कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते और आपको तसल्ली देते। तो फिर आखिर दोबारा वही नाजिल हुई और सूरह मुदस्सर की इब्तदाई आयतें नाजिल हुई, और यानी ये तिलावत की, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर। सईदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, क्योंकि इनका चले तर्जुमा भी कर लेते हैं। तर्जुमा यह है कि एक कपड़े में लिपटने वाले उठो, यानी अपनी जगह से उठो और तैयार हो जाओ, फिर काफरों को डराओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़ों को पाक रखो। इस तरह आपको नबूवत के साथ तबलीग का हुक्म दिया गया। तो चूंकि हमने 2 पॉइंट्स पे बात करनी थी, तो सिर्फ एक पॉइंट्स पे बात की है, वही की इब्तदा और नबूवत का आगाज। तो दावत इस्लाम का आगाज इंशाल्लाह इससे मंडे को इंशाल्लाह इब्तदा करेंगे। अल्लाह जो कहा सुना अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।